یاد رکھیں، اللہ کا نام لیں، اللہ سے ڈریں، عزت مشائخ کی کریں. ہم یہ نہیں کہتے چلیں اگر ان کی خدمت بھی آپ کر سکتے ہیں اپنی طرف سے اپنی طاقت کے مطابق ذوق کے مطابق کر دیں، علماء کی بھی کریں مشائخ کی بھی کریں، لیکن ان کو بھی چاہیے کہ یہ ایسی چیزیں پیش نہ کریں، ایسے وظائف نہ پیش کریں، ایسی چیزیں ایسے دھندوں میں لوگوں کو مبتلا نہ کریں کہ وہ ان کی توجہ اللہ سے ہٹ جائے اور ان میں بٹ جائے، اللہ سے ہٹ جائے اور ان میں بٹ جائے، تقسیم ہو جائے کہ اب یہ پیر صاحب انہوں نے جو دوائی دی تھی مجھ پر بڑا فرق ہے. ایک شخص کو میں نے ایک چیز دعا کی اور میں نے کہا یہ جملہ پڑھنا، اس کا آج فون آیا، وہ کہنے لگے جناب مجھے بڑا فرق ہوا ہے. میں نے کہا بس یہ فرق ہے کہ تم نے مجھ پر بھروسہ کیا ہوا ہے کہ جو کچھ یہ بتائے گا مجھے فرق پڑے گا، یہ تم نے عقیدہ بنایا ہوا ہے تو اس لیے فرق پڑ گیا. اگر یہی عقیدہ مجھ ناچیز سے ہٹا کر اس کی ذات پر رکھ لو ہے جی، تو اگر مجھ سے ہٹا کر اس پر رکھ لو تو مزے ہی مزے ہیں، ادھر مانگتے جاؤ تو ملتا جائے گا. تم مجھ میں پھنس گئے ہو، آؤ میں تمہیں بتاؤں گا، راستہ بتاؤں گا، مجھ سے راستہ پوچھو کرنا کیا ہے، کرنا میں بتاؤں گا، چلنا اس پر عمل تم کرو. تو تم مجھے کریڈٹ نہ دو کہ جناب پیر صاحب آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. ہم کیا چیز ہے، ہماری اوقات کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو خود محتاج ہیں. ایک محتاج کسی کی محتاج کی کیا خدمت کر سکتا ہے. تو میں اتنے بڑے دادا کا پوتا ہو کر، اتنے بڑے خاندان کا، اتنی بڑی درگاہ کا نمائندہ ہو کر، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد سے ہو کر، امام حسن مجتبی کی اولاد سے ہو کر، تو میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. اس مضمون سے ہٹ کر جو شخص آپ کے سامنے آپ کو بتائے گا وہ غلط بتائے گا، آپ کو اپنے میں پھنسائے گا. کیا ہو، میں آپ کی بات بنا دیتا ہوں. اب کہتے ہیں جناب ایک دو رات کی بات ہے بس، انشاءاللہ کم پہنچ ویسی طرح ہے جی. وہ جناب ٹوٹر کیوں آنا ہے قبلہ، سال ہو لگا ہے، پاؤنڈ دے دے کے مر گئے ہیں تے کم بھی نہیں ہویا سرکار. وہ اخیر جسے تکنا نہ بندہ پچھے ہی پہ گئے تھے، 1000-2000 پاؤنڈ دے چکے ہیں جی، تے کم بھی نہیں آیا. نہیں یار اخیر بڑے میں افسوس گل کرنی پینی کہ اللہ فرمایا اس مسئلے چون تو دخل نہ دے، اے منی مرضی جے میں ایسا نہ دینا. اے ہون میں 2 سالہ بعد اللہ بھی دسی، اللہ بھی یاد کرنا ہے. پہلے میں 10 چھوڑے اکھے جناب وہ 2000 پاؤنڈ جگہ میں دیتا ہے، اکھے وہ تو میں تو تمہا دیتا ہے نا، بس ہوں تھوکے نہیں چٹی نہ. وہ تو دے رہے ہیں. تو کتنا ایک انسان کو آپ پھسلا رہے ہیں، اس کی یعنی اپنے مالک کے دروازے سے ہٹا رہے ہیں. آپ سیدھا کہیں میں اب یہ باتیں کر رہا ہوں، میں پیر ہوں، میرا ایک ہلکا اثر ہے اللہ کے وجہ فضل سے، مجھے بھی لوگ پیسے دیتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا مجھے، لیکن میں یہ سچی باتیں کرتا ہوں اور سچ میں بیان کرتا ہوں کہ اس نے مجھ پر دروازہ رزق اور بھی کھولا ہے. آپ بھی اس کا راستہ بتائیں، وہ آپ کے پیسے کو بند نہیں کرے گا اور کھولے گا کہ یہ سچی بات کہتا ہے. تو جو ڈرتے ہیں جناب جو سچی بات میں نے کہہ دی، میں کہوں جناب میں عاجز ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، مجھے کون پوچھے گا آ کر. نہیں، آپ میرے پاس آئیں، میں آپ کو بتاؤں گا، ہیلا بتاؤں گا، اس کے دروازے پر جانے کا طریقہ کیا ہے. میں بھی روؤں گا، آپ بھی روئیں، مالک سے عرض کریں گے، کبھی تو دروازہ کھلے گا، کبھی تو دروازہ کھلے گا. تو یہ دروازہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی آمد نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ مشن جو ہے یہ اپناؤ، یہ عقیدہ ہے. اور آج کل حضور کی آمد کے حوالے سے جو ہو رہا ہے آج کل، ان امراض کا میں نے ان امراض کی نشاندہی کی ہے اور میں کروں گا چاہے لوگ اس کو نہ پسند کریں، میں کروں گا. اس لیے کروں گا کہ رسول اللہ نے دین کو دکانداری نہیں بنایا. نبیوں کا سچا دین، سچا دین، سچا قرآن، سچی سیرت
اس میں چور گھس گئے ہیں جی. اللہ رسول کے حکم کو، دین مقدس کے ان احکام کو، رسول اللہ کے ستھرے طریقے کو ہم میلا نہیں ہونے دیں گے. جب تک مجھ جیسے فقیر زندہ ہیں ہم اپنی جان کی بازی لگائیں گے. آپ ہمیں گالیاں دیں، جو مرضی کہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے جو ہٹ کر عمل ہوگا، چاہے پیر کرے گا، اس میں میں بھی اگر شامل ہوں تو آپ مجھ پر تنقید کریں، مجھ پر کریں کہ تم نے رسول اللہ کی سنت سے ہٹ کر یہ کسی کو فراڈ کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، یہ تم نے جعلی تویز دیا ہے، لوگوں کو خراب کیا ہے. آپ ایک آدمی بطور ثبوت پیش کریں. ایک آدمی مجھ سے کہتا رہا لڑکا کہ آپ مجھے تویز لکھ کر دیں. 3-4 دن میں دیکھتا رہا. میں نے کہا یار تویز میرا کچھ نہیں کرے گا، ویسے مجھے 10 پاؤنڈ دینا چاہتے ہو تو دے دو. بس کرے کر پورا تو گردان پوری کرنا ہے. اس وقت مرخلے رکھے ہیں نہیں. اچھا اٹھا. اچھا تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ میں نے کہا تعویذ میرا کام نہیں کرے گا. کیوں کہ میرا تعویذ یا کسی کا تعویذ اللہ کی تقدیر کو نہیں بدلا سکتا. بس میں آپ کو یہ بتا دوں یہ سب ہی لے. ہاں دعا تقدیر کو بدلتی ہے. اس کی بارگاہ میں جب بندہ گرتا ہے، روتا ہے، عاجزی کرتا ہے، مالک کے دروازے کو نہیں چھوڑتا. یہ میں سچی باتیں کہہ رہا ہوں. میرے مخاطبین حضرات سن لیں. پیروں کی باتیں بھی سنتے ہیں، یہاں بھی ٹی وی پر پیر بھی آتے ہیں، مولوی بھی آتے ہیں، سید بھی آتے ہیں، سارے حضرات آتے ہیں. لیکن میں بھی ایک سید خاندان کا فرد ہوں. میری باتیں بھی سنیں. مختلف باتیں ہیں میری. ایک میں الگ آواز لے کر بول رہا ہوں. مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے میرے ساتھ کوئی ہم نوا ہو نہ ہو. میرے ساتھ کملی والے کا تعاون ہے، میرے اللہ کا تعاون ہے، اولیاء اللہ کا تعاون ہے. جو میری سمجھدار پبلک ہے، سامعین ہے، ہر جینیس اور ذہن رسا میرے مخاطب ہے، وہ میری باتوں کو قبول کر رہا ہے اور اس کے دل میں باتیں اس طرح اتر رہی ہیں جس طرح تریمی بارش مٹی جلینی ہے. سمجھ آئی؟ تو خدا کے لیے ان جھمیلوں سے نکلیں، وحدہ لا شریک سے تعلق پیدا کریں، لیکن ان لوگوں والا تعلق نہ پیدا کریں جو رسولوں کے اولیاء کے گستاخ ہیں. وہ توحید نہ اپنائیں، محبت والی توحید اپنائیں. ہر رسول کو، ہر نبی کو، ہر ولی کو اس کے درجے پر رکھ کر اس کی عزت کر کے اس کی توحید بیان کریں. یہ میں صرف عرض کروں گا. یہ رسول اللہ کی آمد اور ان کی بعثت کا مقصد ہے